الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے. پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے. فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے.
ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے، دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے، گستاخ نبی کا ٹھکانہ ہے جہنم، جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، آقا جان ہے جہان کی، گر جان ہے تو جہان۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مالک ارض و سما نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی ہے، موقع دیا ہے کہ آج کی یہ عظیم رات، آج کی یہ مقدس گھڑی، یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو میری اور آپ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پر جا کر جہاں میرے رب نے چاہا وہاں جا کر میرے اور آپ کے آقا نے میری اور آپ کے لیے بخشش طلب کی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اتنی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ہمیں ہمارے آقا بھولے نہیں، لا مقام پر جا کر ہمارے مالک کی بارگاہ میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مالک کی بارگاہ میں یاد کیا ہے۔ حضور نے ہماری کیا اوقات یار، کون جانے ہمیں، لیکن ایک واسطہ ہے جس پر ہمیں ناز ہے، ہمیں بھی ناز ہے، ہمارے نسلوں کو بھی ناز رہے گا۔ وہ اگر واسطہ اور تعلق ہے تو وہ غلامی رسول کا واسطہ ہے۔ آج دنیا ہے یار، دنیا ہے، یہاں کوئی بڑے کسی عہدے پر ہو، جب وہ کسی اس سے بڑے سے ملنے جاتا ہے تو وہ کسی غریب کو یاد نہیں کرتا، اس کا نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس جگہ پہ کسی غریب کو یاد کر کے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ لیکن کتنے کریم ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پر جا کر، مالک کائنات کی بارگاہ میں جا کر اگر کسی کو یاد کیا ہے تو وہ میں اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں تاکہ یہ ربط بن جائے اور پھر انشاءاللہ مزہ بھی آئے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج میں اور آپ جمع ہیں، یہ عظیم رات ہے، خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اس رات کو جمع ہو کر اس کملی والے آقا، مدینہ کے تاجدار، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان کا تذکرہ کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور اپنے دلوں کو مدینہ بنا رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم عرض کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے کس طرح سیر کروائی ہے، کیسے معراج کروائی ہے، حضور کس کس انداز سے گئے ہیں، حضور کا انداز جانے کا کیا تھا، سرکار کا استقبال کیسے کیا گیا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو ذوق رہا، آپ ساتھ ساتھ چلتے رہے تو پھر انشاءاللہ یہ بات عرض کرتے ہیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ پہلے سماعت فرما لیں کہ معراج شریف حضور کو 34 مرتبہ ہوئی ہے۔ کتنی بار؟
30 اور 4 34 34 مرتبہ حضور کو معراج کرائی گئی، جس میں سے 33 مرتبہ حضور کو خواب کے اندر روحانی طور پر کرائی گئی، اور 1 مرتبہ حضور کو روح اور جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے کرائی گئی۔ اور وہ یہ رات تھی 27 شب معراج کی رات، اور اس رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکانوں پر تشریف لے گئے، اور قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ حضور کو مالک نے کتنے شانیں عطا کی ہیں۔ توجہ ہے جی، کتنی دفعہ معراج ہوئی؟ 34 دفعہ۔ اچھا، قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ جو سفر ہے یہ قرآن نے لفظوں میں بیان کیا ہے، اور علماء محدثین فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو بندہ اس سفر کی، یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور تشریف لے گئے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر آگے جو حضور کے فرمان ہیں اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بندہ گمراہ ہے، راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، بد مذہب اور بد دین ہے۔ حضور 12 سال اعلان نبوت کے 12ویں سال میں حضور کو معراج کرائی گئی۔ اعلان نبوت کو 12 سال ہو چکے تھے، 12واں سال تھا۔ ہجرت سے مدینہ پاک میں آنے سے 1 سال پہلے حضور کو معراج کرائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے صحن، اور بعض نے فرمایا کہ حضرت ام ہانی کے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ یہ ام ہانی کا گھر حتیم خانہ کعبہ کے صحن کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ حضور عشاء کی نماز پڑھ کے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت جو ہے وہ پڑھ کے فرمایا کہ حضور ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور یہی 27 شب کی رات تھی کہ پھر جبرائیل آئے، اور وہ کس انداز میں آئے، اگر آپ کی محبت ہو تو پھر میں آپ کو عرض کروں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ویسے آج سردی کم ہے، موسم بہتر ہے، سردی کم ہو گئی ہے، اور سردی کم ہوئی ہے تو ہمارا شوق اور محبت تو کم نہیں ہوئی نا۔ سردی موسم کے آنے جانے سے محبت میں کمی نہیں آتی۔ عاشق کے کانوں میں جب اس کے محبوب کا ذکر آتا ہے تو وہ اپنے محبوب کا ذکر سن کے خوشی سے مچل جاتا ہے، اس کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان اس کا تازہ ہوتا ہے، ایمان کی حرارت اس کی جو ہے مچلتی ہے، اور اس کو اپنے محبوب اپنے یار کے ذکر میں دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جب مالک نے چاہا کہ اپنے یار کو بلایا جائے تو پورے عرش کو، آسمانوں کو، مسجد اقصی کو، پوری دنیا کے جو ہے ہر چیز کو روشن کیا گیا اور سجایا گیا۔ فرشتوں کے اندر، جنت کے اندر حور و غلماں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تیار ہو جاؤ، کیوں، کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا ہے کہ آج میرے یار کی عرشوں پر آمد ہے، میرے یار کی عرشوں پر آمد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل کو، اچھا جبرائیل کہاں رہتے ہیں؟ سدرہ پر، سدرۃ المنتہا، ایک جہاں آسمان ختم ہو جاتے ہیں، عرش کے اوپر سدرہ ہے،
اس کو سدرۃ المنتہا یعنی انتہا ہے، اس کے اوپر جبرائیل اوپر نہیں جا سکتا، اس کی ڈیوٹی ہے وہاں سے مالک کا حکم آتا ہے، وہ لے کر اللہ کے محبوب کو بتاتے ہیں۔ اب جبرائیل وہاں ہے، اعلان ہوا، ندا ہوئی، ارشاد ہوا، جبرائیل جی رب جلیل جاؤ نا، آج وہ رات آ گئی ہے، آج وہ رات آ گئی ہے، میرے یار کو لے آؤ، میں اپنے یار کو اپنی نشانیاں دکھا دوں۔ میں اپنے یار کو، جبرائیل آئے، ان کے ساتھ میکائیل آئے، اس کے ساتھ اسرافیل آئے۔ کون کون آئے؟ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اور ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ جبرائیل کے ساتھ بھی 70,000، میکائیل کے ساتھ بھی 70,000 اور اسرافیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے۔ یہ محبوب کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جلوس کی شکل ہے، قیادت یہ 3 ہستیاں، یہ ملائکہ کے سردار اپنے اپنے انداز میں سرداری کرتے ہوئے، اور فرمایا گیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے ساتھ 70,000 جو فرشتے تھے، اور ہر ایک ایسا فرشتہ تھا، یہ اور فرشتوں کے سردار تھے۔ یعنی کہ آج رات تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی قیادت میں جتنے بھی آ رہے تھے، وہ اپنے اپنے منصب کے فرشتوں کے سردار تھے۔ تمام سرداروں کو، ملائکہ کے سرداروں کو جمع کر کے نبیوں کے سردار کا استقبال کے لیے جمع کیا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور وہ 70,000 اپنی اپنی حیثیت سے سردار ہیں، ان کے ماتحت اور فرشتے ہیں۔ یہ جلوس کی شکل میں جب آئے تو پہلے حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، پہلے جنت میں گئے ہیں۔ پہلے کہاں گئے؟ جنت میں۔ جنت میں کیا کرنے گئے ہیں؟ ارشاد ہوا، جبرائیل یار کے لیے ہم نے سواری بھی تیار کی ہے، سواری بھی تیار کی ہے۔ کیسی سواری؟ فرمایا جنت میں جاؤ، بوراق ہے، اس کو لے آؤ، اس پر یار کو سوار کر کے لانا ہے۔ کیا کر کے لانا ہے؟ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جلوس کی شکل میں جنت میں جاتے ہیں۔ جب جنت میں پہنچے آپ فرماتے ہیں، دیکھا کہ ساتھ 70,000 براق ایک شکل کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 70,000 براق تیار کیے ہیں، جو جناب والا فرماتے ہیں لین کے اندر کھڑے ہو کر سارے خوش ہیں۔ جنت کے حوران غلمان ترانے مرحبا کے پڑھ رہے ہیں، خوشیاں منائے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا خوش کیوں ہو؟ جواب آیا اس لیے خوش ہے کہ پہلے بھی حکم ہوا تھا، جب یہ آمنہ کا لال آمنہ کی گود میں آیا اس وقت بھی حکم ہوا، اے فرشتوں، زمین والے ہو، آسمان والے ہو، جنت کے حوران غلمان خوشیاں مناؤ، ہمارے محبوب آ گئے۔ اس وقت بھی خوش ہوئے تھے، اس وقت کی جنت کو سجایا گیا تھا، جنت کے حوران غلمان کو سجایا گیا تھا۔ آج یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے، آج
پھر اس لیے خوش ہے، حکم ہوا ہے پھر خوش ہو جاؤ، وہ محبوب جو آمنہ کی گود میں آئے ہیں اپنی شانیں دکھاتے رہے ہیں، آج وہ محبوب اپنے رب سے ملاقات کرنے چلا۔ فرماتے ہیں فرشتے براق 70,000 براق سواریاں، 70,000 سواریاں انتظار میں خوشی منا رہی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں لیکن ان میں سے ایک ہے جو بڑی رو رہی ہے، زاروں قطار روتی ہے، گریہ زاری کرتی ہے۔ جبرائیل اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آنے والی بتا تو صحیح کس بات نے تجھے رولایا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے نا آج وہ رات ہے، آج محبوب کے لیے محبوب معراج پر چلے ہیں، تو کیوں پریشان ہے، کیوں حیران ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے حیران ہوں، پریشان ہوں، 70,000 حور بنائی گئی، 70,000 براق بنائے گئے، پتہ نہیں میری قسمت میں آج ہے کہ نہیں، آج آمنہ کے لال پتہ نہیں کس پہ سوار ہونے والے ہیں۔ تو جبرائیل فرماتے ہیں رو رہی تھی، براق روئے جا رہا ہے، آنسو گرائے جا رہا ہے، جس کی ترجمانی جنگ کے بادشاہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں، سلطان باہو فرماتے ہیں کہ وہ عرض کرنے لگی کہ میں کو جی میرا دل بر سہرا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک صحیح صحیح بس ٹھیک 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 توجہ ہے جی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ براق وہ خوش قسمت سواری رو رہی ہے، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ رو رہی ہے 70,000 ہیں، آج رات پتہ نہیں میری قسمت میں ہے۔ اور جب رو رہی نا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو جنگ کے بادشاہ، آپ اس کی ترجمانی فرما رہے ہیں، آپ اپنے انداز میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ فرماتے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں براق عرض کرتی ہے جبرائیل کو کہ میں کو جی میرا دل بر سونا، تے میں کیوں کر حسن بھاوا
تھلے تے میں کیویں یار مناوا ہو تے فکر ہمیشہ اے راسی باہو کتھے رو دری نا مر سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ برا کرو رو کر عرض کرتی ہے اے جبریل تمہیں تو پتا ہے نا اللہ رب العزت نے اپنے یار کے پروٹوکول کے لیے اپنے یار کی عزت کے لیے 70,000 براق بنائے ہیں میں اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں پتہ نہیں آج میری قسمت مجھے میرا ساتھ دیتی ہے نا پتہ نہیں آج وہ آمنہ کے لال وہ عبداللہ کے جان اس معراج کے سفر میں میرے اوپر سوار ہو کر مجھے شرف بخشتے ہیں یا نہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں جب بندہ رونے لگ جائے جب اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے آنسو بہاتا ہے اس کی گریازاری اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتی ہے کہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رونا دل دی میل مٹھاوے تے بچھڑے یار ملاوے رونا جو ہے یہ دل کی میل مٹاتا ہے کبھی روئے تو صحیح بندہ تنہائی میں ہم بھائیوں کے لیے روتے ہیں ہم اپنی برادری کے لیے رو لیتے ہیں لیکن کبھی ادھر لو لگا کر رو تو صحیح پھر دیکھ کرم کیسا ہوتا ہے فرمایا رونے کے اندر جس کے اندر رونے کی عادت ہو پیسوں کے لیے نہیں سیٹوں کے لیے نہیں ووٹوں کے لیے نہیں اقتدار کے لیے نہیں رب سے ملاقات کے لیے روئے تو پھر دیکھو اس کے دل کی میل مٹتی ہے تے سجن مل جاتے ہیں دوستوں کو ملاتا ہے آپ فرماتے رونا دل دی میل مٹاوے تے بچھڑے یار ملاوے رومن بالا محمد بخشا تے کدی نہ دوزخ جاوے آپ فرماتے ہیں برا عرض کرتی ہے سہنیا تمہیں تو پتہ ہے نا آج وہ عظیم رات ہے اللہ کے محبوب مالک حقیقی سے ملنے جا رہے ہیں پتہ نہیں میری قسمت میں ہے یا نہیں بس اس کا رونا ہی تھا ارشاد ہوا اے جبرائیل جی رب جلیل ارشاد ہوا یہ جو رو رہی ہے یہ جو عاجزی کر رہی ہے اس کو ہم نے اپنے یار کی سواری کے لیے انتخاب کیا سواری لے لی جبرائیل نے 70,000 فرشتے جبرائیل کے ساتھ 70,000 میکائیل کے ساتھ 70,000 اسرافیل کے ساتھ وہ بھی جو ساتھ ہیں فرشتوں کے سردار ہیں اور دیکھو نا کتنا پروٹوکول ہے نجدی آج مرتا ہے کہ جلوس کیوں نکالتے ہو ہم نے کہا جلوس مالک کائنات نے جب یار کو بھیجنے لگا تھا بھیجا تھا آمنہ کے شکم میں عبدالحق محدث دہلوی امام جلال الدین سیوطی بھی لکھتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر اس وقت بھی جب عبداللہ سے حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں رحم پاک میں منتقلی ہوئی تو اس وقت بھی مالک نے جنت کو سجایا تھا حوران غلمان کو سجایا تھا عرش فرش کو سجایا تھا پھر صدا آئی تھی کیوں سجایا جا رہا ہے فرمایا جس محبوب کی آمد کے انتظار تھا وہ گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں پھر سجایا گیا جب آمنہ کی گود میں آئے یہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے اللہ کے محبوب کی شانیں پھر جب یہ رات آئی تو پھر سجایا گیا پھر اتنا پروٹوکول پھر آئے حضرت ام ہانی کے گھر پر حتیم خانہ کعبہ کا سین کے بالکل برابر میں گھر تھا شیخ عبد المحدث دہلوی نے لکھا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کا حتیم خانہ کعبہ کے اندر ہی وہ گھر تھا سرکار عشاء کے بعد وہاں لیٹے ہوئے تھے پھر ہوا کیا سرکار جب جبرائیل آئے تو اب دروازہ نہیں بجایا
دستور تو یہی ہوتا ہے رات کو بندہ کہیں جائے تو دستک دے، ان کو اٹھائے جگائے، دروازہ نہیں بجایا۔ ارشاد ہوا کہ دروازہ نہیں بجانا ہے، یار کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا ہے، پروٹوکول کے ساتھ چھت کو سوراخ کیا جائے۔ چھت کٹی، سوراخ ہوا، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل یہ تینوں اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے اس ایک حجرے میں آ گئے۔ اس ایک حجرے میں آ گئے۔ پھر اب حضور تو آرام فرما ہے۔ جبرائیل نے عرض کی مالک یہ اٹھانا کیسا ہے، جگانا کے دنیا کا دستور ہے، آدمی سو رہا ہونا تو زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہلکا سا پیار سے دباتا ہے تاکہ یہ بیدار ہو جائے، ورنہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا پھر اس کے پیر و مرشد ہو تو اس کے قدم دباتا ہے۔ یہی انداز ہوتا ہے۔ جگانے کے بعد ان سے عرض کرتا ہے، لیکن جہاں کوئی دنیا دار نہ تھا، دنیا کا کوئی عام پیر نہ تھا، یہ 70,000 سوا لاکھ نبیوں کا پیر تھا، تاجدار انبیاء تھا، تاجدار ختم نبوت تھے، تو یہاں جبرائیل نے عرض کی، ارادہ کیا مالک جگانا کیسا، کیا کندھا دبا دیں، سر ہلائیں، یا آپ کے قدمین شریفین کو ہلا کر اٹھانا ہے؟ ارشاد ہوا نا جبرائیل، یاد کرنا یہ تمہارے ہونٹ کس چیز سے بنائے ہم نے؟ عرض کی مالک یہ تو نے جنت کے کافور سے بنائے۔ فرمایا پتہ ہے کیوں بنائے ہیں؟ عرض کی نانا یہ تو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اس رات کے لیے بنائے ہیں۔ جبرائیل یہ ہونٹ جو تیرے ہیں اپنے جنتی کافوری ہاتھ میرے یار کے تلووں پہ لگا دے، جب وہ یار بیدار ہو گئے ہمارا پیغام سنانا، محبوبہ چلو نا عرش کے مالک، کائنات کے مالک آپ کو بیدار کرو۔ زندہ باد۔ عرض کرنی ہے، جبرائیل اپنے ہونٹ لگاتے ہیں، ذرا مزہ تو لو، تصور چشمے تصور میں بات لے آؤ یار۔ ہم اپنے استاد صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں سرور آتا ہے، مرشد کے ہاتھ چومتے ہیں سرور آتا ہے، پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، پر ڈبہ پیر نہ ہو، لوٹا شاہ نہ ہو پیر اللہ کا ولی ہو، مصطفیٰ کی سچی محبت کرتا ہو، حضور کا سچا غلام ہو، کوئی دو پیسوں پر بکنے والا نہ ہو، جناب والا مریدین کے جیب پر نظر رکھنے والا نہ ہو، کوئی ہو ایسا مرشد، کوئی ہو جناب خواجہ میر المجاہدین جیسا کوئی ہو نا، تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی مرشد ہے۔ جب ان کے ہاتھ چومو دل میں سکون اترتا ہے۔ ذرا جبرائیل سے پوچھو نا، جبرائیل تو نے تو کسی دنیا دار پیر کے قدم نہیں چومے ہیں، تو نے تو سب لاکھ نبیوں کے پیر کے قدم چومے۔ سرور کے سایہ ہے۔ جبرائیل نے جب جگایا تو جبرائیل جگا کر کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا کی؟ تلوے چوم کر عرض کی محبوب اٹھو رب کا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تھی جبریل تلیاں چوم کے، اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری دے لئی بورا گایا تے باغاں پکڑ لئی غلام آ گیا ہے۔ میرے حضور جاگ بیدار ہوئے، سرکار جب اٹھے جبرائیل نے اپنا پیغام سنایا، پیغام سنا کر میرے سرکار براق کے قریب گئے، براق کے قریب گئے۔
अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर रूहुल बयान के अंदर इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने लिखा, फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होने लगे ना, तो उसने शोखी दिखाई, वजद में आई, खुशी से वजद में आई। और वजद में आई तो जिब्राइल ने उससे कहा, तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारे ऊपर सवार होने वाली हस्ती कौन सी है, इस तरह क्यों कर रही हो। तो इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर 15वीं जिल्द के अंदर लिखते हैं, उसने अर्ज़ की कि आका मैं इसलिए नहीं शोखी दिखा रही कि आपको सवार ना करूं, हुजूर मैं तो अपनी किस्मत पे नाज कर रही हूँ, लेकिन मालिक कायनात ने आपको वह मस्साइला फला तनहर का ताज पहनाया है कि महबूब जो भी आपकी बारगाह में सवाल करे ना नहीं करना, मना नहीं करना। फिर क्या चाहती है? अर्ज की, कमली वाले आज चाहती ये हूँ, आज का ये अजीम सफर है, मेरी किस्मत में ये लिखा है कि मैं अपनी किस्मत में नाज करती हुई आपको सवार, आपने ऊपर सवार करके अर्श पर लामकाम अर्श पर ले जाऊं, सिदरा तक ले जाऊं। महबूबा बस एक ही सवाल है, आप तो इतने करीम हैं, किसी को मना नहीं करते, हुजूर मैं आपसे शफाअत चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? शफाअत। यार जिब्र बुराक बनी हुजूर के लिए, जन्नत में रही, जन्नत में बनाई गई, हुजूर के लिए बनाई गई, उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, वो तो जन्नती है, फिर शफाअत क्यों चाह रही है, क्यों तलब कर रही है? उसने शफाअत मांग कर बताया कि किसी को ये मत समझना कि अगर तुम 40 दिन बिस्तरे उठा लिए, तुमने सिलेंडर उठा के घूम लिया, तुमने हज कर लिए, तुमने ज़कात देकर, अखबारों के अंदर 10-10 किलो के आटे का थैला देकर, अखबारों में तस्वीर देकर ये समझ लिया कि हमने हुजूर की उम्मत पर एहसान कर दिया है। नाना इसलिए हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमारे पास आमाल बहुत है। फरमाया इसलिए बुराक ने हुजूर से शफाअत मांग कर बताया, इस पर आमाल पर घमंड मत करना, जब भी उम्मीद रखना तो हुजूर की शफाअत पर रखना है, हुजूर की शफाअत पर रखना। सवार हो गए, जब सवार होने लगे, अब आला हजरत बोले, बरेली के ताजदार बोले, फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आपने कई अकवाल नकल किए हैं, तवज्जो इधर रहे जी, कई अकवाल नकल किए हैं। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह, आपका फतावा रज़विया अच्छे भले पढ़े लिखे वकील को भी पढ़ना नहीं आता, पढ़ भी लेगा तो उसकी है उर्दू, लेकिन इतनी हार्ड मुश्किल है कि अगर कोई वकील भी पढ़ ले तो उसको सोचने पर मजबूर कर देगा, सोच समझ कर कई बार चक्कर लगाएगा, फिर शायद कि उसको समझ में आ जाए। आपने जो तहकीक फरमाई, आपने कई अकवाल जिक्र किए हैं कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर सवार होने लगे, बुराक चूँकि थोड़ा सा कद ऊंचा था उसका, तो सरकार ने चाहा कि कोई सीढ़ी हो रकाब के नीचे, या कोई पाँव रखे, या अपना कदम अपना हाथ रखे, तो मैं उसमें, हुजूर ने अभी इरादा ही फरमाया था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नीचे निगाह करम फरमाई, आला हजरत लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, देखा कि आलम अरवाह के अंदर एक हस्ती है, उसने अपना सर झुकाया हुआ है, और जिब्राइल से हुजूर पूछते हैं, जिब्राइल ये कौन है जिसने अपना कंधा मेरे पाँव के नीचे दिया हुआ है और कह रहा है, आका नाना जान अपना कदम मेरी गर्दन पर रख के सवार हो जाइए। जिब्राइल से जब पूछा, जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये आपकी औलाद से हजरत अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जो अपने आलम अरवाह के अंदर आकर अपना जो है गर्दन पेश कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने उनकी गर्दन पे अपना पाँव मुबारक भी रखा, फरमाया अब्दुल कादिर तू इतनी मोहब्बत करता है, आज तूने अपनी गर्दन मेरे कदम के आगे झुकाई है, मेरा कदम तेरी गर्दन पर है, जा अल्लाह तुम्हें विलायत का मनसब अता करेगा, उसके बाद हर वली की गर्दन पर तेरा कदम रहेगा। हर वली की आप सवार हो गए, अल मुख्तसर हुजूर सवार हो गए। सरकार जब तशरीफ़ ले गए, मस्जिद अक्सा गए,
ایک مہینے کا سفر ہے، 1 مہینے کا۔ جب وہاں سے گئے، اب وہاں مسجد اقصیٰ میں سارے نبی وہاں موجود ہیں، سارے نبی حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ جبرائیل امین نے اذان دی، اقامت ہوئی، اور انتظار تھا کہ امام کون ہو۔ ہر نبی عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اتنے ہی دیر میں جناب جبرائیل نے حضور کا دامن پکڑ کے سرکار کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ مصلی امامت پر حضور کو کھڑا کیا۔ سرکار نے جب نماز پڑھائی، سلام پھیرا، تو ہر ایک نبی مبارکباد دینے آئے، ہر ایک نبی مبارکباد دینے آئے کہ محبوبہ مبارک ہو، نبیوں کے تاجدار بن گئے، امام الانبیاء ہیں آپ، ہمیں شرف ملا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب باری باری آئی ہر نبی مبارکباد دینے، ہر نبی سہنا، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی باکمال، لیکن جب باری آئی حضرت جناب یوسف کی، جن کے بارے میں آتا ہے اتنا حسن و جمال مالک نے دیا ہے کہ آدھا حصہ دنیا کے اوپر جو ہے، آدھا حصہ جناب یوسف کو حصہ ملا، جب بعض روایت میں نامہ حصہ ملا۔ اور جب وہ آئے اپنے حسن پر مان تھا، جب آئے تو حضور کو دیکھتے رہ گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یوسف کچھ کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی حضور مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے، لیکن حضور آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ عرض کی حضور یوسف کا حسن ایک طرف، آپ کی زلف مبارک کے ایک بال مبارک ایک طرف۔